میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آج ہم نے ایک خصوصی ویڈیو سر سید احمد خان پہ اپلوڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ 17 اکتوبر کو سر سید احمد خان کا یوم پیدائش ہے۔ دوستو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تمام دفاتر، تمام بلڈنگیں، تمام روڈ بڑے زور و شور سے سجائے جاتے ہیں اور مہینوں سے اس کا کام چلتا ہے۔ ہر پیڑ پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور یہ قوم کا ادارہ ہے، اور اس قوم کے ادارے کو سجانے کے لیے 17 اکتوبر کو اس میں بہت سارے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور آخر وقت تک جڑے رہیے گا۔ سر سید احمد خان پر میں نے 25 سوالات بھی منتخب کیے ہیں، وہ آپ کے امتحانات کے لیے بے حد مفید ہوں گے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان کا مختصر تعارف آپ کو بتا دوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، پرانی دلی میں جہاں آپ کا مکان ہے وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد سید متقی صوفی بزرگ تھے۔ سید احمد خان کا بچپن ننہال میں گزرا۔ نانا خواجہ فرید الدین نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ دوستو، اس کو آپ غور سے سنیے گا، اسی میں سے ہم نے 25 سوالات آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ خواجہ فرید الدین یعنی ان کے نانا ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے مختلف ملکوں میں سفیر رہے اور مغل دربار سے بھی ان کا تعلق تھا۔ وہ قلعہ دلی کے مالیات کے شعبے کے نگراں تھے۔ سید احمد خان مختلف علماء سے فارسی، عربی، ریاضی اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ دلی کے صدر امین مولوی خلیل اللہ خان کی نگرانی میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور انہی کے دفتر میں ملازم ہو گئے۔ ترقی کر کے کمشنر کے دفتر میں نائب منشی مقرر ہوئے۔ سر سید احمد خان ملازمت کے دوران منصفی کا امتحان بھی دیا، یعنی سر سید احمد خان نے جب ملازم ہوئے تو ملازمت کے دوران ہی منصفی کا امتحان بھی دیا اور 24 دسمبر 1841 کو مین پوری یو پی کے منصف مقرر ہوئے، یعنی جج بن گئے۔ پھر ان کا تبادلہ فتح پور سیکری ہو گیا، یعنی مین پوری سے فتح پور سیکری ہو گیا۔ 13 جنوری 1855 میں بجنور کے صدر امین مقرر ہوئے اور 1855 میں ہی سر سید احمد خان نے آئین اکبری کتاب کی اشاعت کی۔ 2 سال بعد جب ہندوستانی فوجیوں نے بغاوت کی تو وہ بجنور ہی میں تھے۔ انہوں نے بجنور کے انگریز افسروں کے جان و مال کی حفاظت کی۔ انگریزوں کے خلاف جنگ میں باغیوں کو شکست ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کو باغیوں نے اپنا قائد بتایا تھا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ کو گرفتار کرنے رنگون میں جلا وطن کر دیا۔ انگریز سمجھتے تھے کہ اس بغاوت کے ذمہ دار مسلمان تھے، چنانچہ مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سید احمد خان کا تبادلہ مراد آباد ہوا، جہاں مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ ان میں بہت سے بے گناہ اور معصوم لوگ تھے۔ سر سید نے ان کی وکالت کی اور کئی لوگوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے کتاب اسباب بغاوت ہند لکھ کر اس کا انگریزی میں ترجمہ کروا کر انگلستان بھیجا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ انگریز حکمرانوں کو بغاوت کے اصل اسباب سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں حکومت کی کیا کوتاہیاں رہیں۔ اچھی حکمرانی کے لیے انہوں نے چند تجاویز پیش کی۔ بعض تجاویز انگریز حکومت عمل پیرا ہوئی، چنانچہ چند ہندوستانیوں کو وائسرائے کی کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا اور بعض کو اعلیٰ سرکاری عہدے دیے گئے۔ سید احمد خان نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے
ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے انگریز حکومت کی بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی کی تدبیریں پیش کیں۔ سر سید کے خیال میں مسلمانوں کی پستی کا اصل سبب ان میں تعلیم کی کمی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے عملی قدم اٹھایا۔ 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1863 میں جب وہ غازی پور میں تھے تو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد مختلف علوم کی کتابوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنا تھا۔ سید احمد خان کے فرزند یعنی بیٹے سید محمود کو انگلستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیا گیا تو سید احمد خان بھی ان کے ساتھ اپریل 1869 میں انگلستان روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد تھا کہ انگلستان کی یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کا مطالعہ کریں۔ سید احمد خان مسلمانوں کی تعلیم کا منصوبہ تیار کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ ہندوستان واپس ہوئے اور علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ 24 دسمبر 1870 کو انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں ادب، معاشرت اور سیاست کے موضوعات پر مضامین ہوتے تھے۔ یہ رسالہ 1897 تک جاری رہا، پھر اس کے بعد یہ بند ہو گیا۔ اس رسالے میں سید احمد خان نے معاشرے کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کے بارے میں کئی مضامین لکھے۔ سید احمد خان کو حکومت نے ان کی اعلیٰ سماجی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف میں سر کا خطاب عطا کیا اور اب وہ سید احمد خان سے سید احمد خان ہو گئے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی۔ 24 مارچ 1898 کو سر سید پر بیماری کا شدید حملہ ہوا اور 28 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کی وفات ہو گئی۔ دوستو اب آئیے سر سید پر 25 اہم سوالات۔ نمبر 1، سر سید کا بچپن کہاں گزرا تھا؟ تو جواب دیجیے گا ننہال میں۔ سر سید کی ننہال میں سر سید کی تربیت پر خاص توجہ کس نے دی تھی؟ تو جواب نانا خواجہ فرید الدین نے۔ سر سید نے قانون کی تعلیم کس کی نگرانی میں حاصل کی؟ تو جواب مولوی خلیل اللہ خان دہلوی کے، جو دلی کے صدر امین تھے۔ سر سید مین پوری میں منصف کے عہدے پر کب مقرر ہوئے؟ تو جواب 24 دسمبر 1841 کو۔ پانچواں ہے مین پوری سے سر سید کا تبادلہ کہاں ہوا تھا؟ تو جواب ہے فتح پور سیکری میں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں عمل میں آیا؟ تو جواب ہے 24 دسمبر 1870 کو۔ یا یہ آ جائے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کے بانی کون ہیں؟ تو سر سید احمد خان۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے شائع کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس سن میں شائع ہوا؟ 1870 میں۔ اگلا ہے سر سید بجنور کے صدر امین کس سن میں مقرر ہوئے؟ تو 13 جنوری 1855 کو آپ صدر امین مقرر ہوئے۔ سر سید کے بھائی کا نام کیا تھا؟ سید محمد خان۔ سید محمد خان نے کون سا اخبار نکالا تھا؟ سید اخبار آپ نے نکالا تھا۔ اور سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ سر سید کے والد کا نام تھا سید محمد متقی۔ اور مغلیہ دربار سے سر سید کو کون سا خطاب ملا تھا؟ تو جواب دیجیے گا کہ 1842 میں مغلیہ دربار سے سر سید احمد خان کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا۔ اور آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ تو آثار السنادید کا مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ رسالہ کلمۃ الحق کی تکمیل کس سن میں ہوئی؟ تو جواب دیجیے گا 1849 میں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سر سید نے ایک مدرسہ مراد آباد میں بھی قائم کیا تھا، تو وہ کس سن میں کیا تھا؟ تو جواب ہے 1859 میں۔ سر سید نے غازی پور کے قیام کے دوران کون سی سوسائٹی قائم کی تھی؟ تو جواب دیجیے گا سائنٹیفک سوسائٹی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد
تھا مختلف علوم کی کتابوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنا۔ یہ سوسائٹی کب قائم ہوئی؟ تو 1864 میں یہ سوسائٹی قائم ہوئی۔ 11واں سوال ہے سر سید کے فرزند کا کیا نام ہے، یعنی بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو سید محمود۔ سر سید اپنے بیٹے کے ہمراہ انگلستان کب روانہ ہوئے؟ جواب دیجیے گا اپریل 1869 کو آپ انگلستان روانہ ہوئے تھے۔ سر سید کی ایک اور کتاب ہے تاریخ سرکشی بجنور، یہ کس سن میں شائع ہوئی؟ تو جواب دیجیے گا 1858 میں شائع ہوئی۔ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت کب ہوئی؟ 1859 میں ہوئی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کب تک جاری رہا؟ 1897 تک جاری رہا۔ سر سید احمد خان کو حکومت ہند نے ان کی اعلیٰ سماجی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف میں کون سا خطاب دیا؟ تو جواب ہے سر کا خطاب دیا تھا سر سید احمد خان کو۔ اے آسماں پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، اے آسماں کے تارے تمہاری خوشی نما چمک، اے بلند پہاڑوں کی آسماں سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں، اے پہاڑ کے عالی شان درختوں، اے اونچے اونچے ٹیلوں کے دلکش بیل بوٹوں، تم بنسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہراتی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ مذکورہ اقتباس سر سید احمد خان کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہے امید کی خوشی۔ دوستو یاد رکھیے گا یہ امید کی خوشی سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو مغلیہ دربار سے کون سا خطاب ملا؟ تو جواب ہے جواد الدولہ عارف جنگ 1842 میں ملا تھا۔ سر سید کے بھائی سید محمد خان کون سا اخبار جاری کیا تھا؟ سید اخبار 1836 میں۔ 19واں آثار السنادید کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے 1847 میں۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان کی ہے۔ اور اس کو کس نے لکھا ہے؟ یہ خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کتاب کو لکھا ہے جس میں سر سید کی سوانح حیات ہے۔ دوستو اگلا سوال ہے غازی پور میں انگریزی مدرسہ قائم کیا کس سن میں کیا سر سید احمد خان نے؟ 1864 میں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا سر سید احمد خان نے کس سن میں کیا؟ 1866 میں کیا۔ سر سید نے بنارس میں ایک دواخانہ اور ہسپتال بھی قائم کیا تھا، تو وہ کس سن میں قائم کیا تھا؟ 1867 میں۔ خطبات احمدیہ کی تصنیف سر سید نے کب کی تھی؟ 1869 میں ہی کی تھی۔ بنارس سے انگلستان روانہ کب ہوئے تھے؟ تو 1869 میں آپ روانہ ہوئے تھے۔ آئیے اگلا سوال ہے میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان کا۔ سر سید کی کس نے مکمل مخالفت کی تھی؟ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی مشہور نظم گو شاعر ہیں، انہوں نے سر سید کی مخالفت کی، علی گڑھ تحریک کی مخالفت کی، سر سید تحریک کی مخالفت کی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کی؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان نے۔ دوستو 1870 میں سر سید نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا تھا، ابھی ہم بتا چکے ہیں لیکن پھر یاد رکھیے گا اس پر اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔ لندن سے ہندوستان روانگی ہوئی 1870 میں، اور CSI کا خطاب سر سید کو ملا 1869 میں ملا۔ آثار السنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے دلی کی عمارتوں کو۔ جو تاریخی عمارتیں ہیں
اس کو ذکر کیا گیا ہے آثار السنادید میں سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس نے لکھی ہیں؟ تو جواب ہے مولوی ذکا اللہ نے۔ رفقا رفیق کی جمع ہے دوستو، رفیق کے معنی ہیں دوست، ساتھی اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ تو یہ مولوی ذکا اللہ ہیں جو سر سید کے بہت قریبی دوست تھے اور سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ یہ تھا 25واں سوال آج کا سر سید احمد خان پر۔ یہ ہمارا خصوصی ویڈیو تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے دوستو ضرور نوازیے گا، اور آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس سے ہماری ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آگے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔